السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بلدیاتی الیکشنز جو تحریک انصاف ہاری ہے خیبر پختونخوا سے، آج بھی خبروں کا زیادہ تر مرکز وہی رہے، اور اس کی وجہ یہ کہ کیا تحریک انصاف کی اس الیکشن پرفارمنس کو، جس کو وہ اپنا گھر کہتے ہیں، اپنا ہوم گراؤنڈ کہتے ہیں، اگر پیش خیمہ سمجھا جائے آنے والے انتخابات کا، کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کا، تو یہ تحریک انصاف کے لیے کچھ زیادہ اچھی خبر نہیں ہے جو ان بلدیاتی انتخابات کے نتائج پی ٹی آئی کے سامنے آئے۔ تین بڑی خبریں نکلی ہیں اس الیکشن سے جو خیبر پختونخوا میں ہوا۔ سب سے بڑی خبر، تحریک انصاف ہار گئی، یہ ہے سب سے بڑی خبر۔ دوسری بڑی خبر، تحریک انصاف کو جے یو آئی ایف نے ریپلیس کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے۔ اور تیسری بڑی خبر یہ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے ان حلقوں میں کوئی بھی اثر دکھانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ یعنی اگر تحریک انصاف کو کوئی ریپلیس کر رہا ہے خیبر پختونخوا میں، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جے یو آئی ایف کر رہے ہیں۔ پورا دن، 2 دن سے میں، کیونکہ یہ علاقے ایسے ہیں سینٹر خیبر پختونخوا جہاں پر ٹریڈیشنلی جے یو آئی اتنی سٹرونگ نہیں رہی، ان کے پاکٹس ہیں، ان کی سیٹس اکا دکا ضرور نکالتے ہیں، لیکن کیا وہ اتنے سٹرونگ تھے کہ تحریک انصاف کو وہ ریپلیس کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ووٹ لوگوں نے اگر تحریک انصاف نہیں ڈالا تو جے یو آئی کو کیوں ڈالا؟ کیا اس کی وجہ یہ کہ وہ مین اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو سٹرونگ اپوزیشن مولانا صاحب میں نظر آتی ہے؟ دو، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو جو ٹریڈیشنل ووٹ بینک ہے جن کے پاس اس علاقوں کا، لوگ ان کو آج بھی ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں، کم ووٹ پڑا ہے ان کو۔ مولانا صاحب کو انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا اس امیدوار کہ اگر تحریک انصاف کو نہیں ڈالنا تو جے یو آئی کو ڈالنا۔ بہت سے اس میں اینگلز، اور تحریک انصاف نے پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی، یہ اعتراف بھی وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے سامنے آیا ہے، خمیازہ بھگتا۔ یہ بھی انہوں نے کہا غلط امیدواروں کا انتخاب ایک کلیدی سبب تھا۔ ہمارے ساتھ شبلی فراز صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا جو علاقہ ہے کوہاٹ، وہ بھی آپ ہارے ہیں۔ اہم ترین وزراء، اسپیکر، یہ تمام علاقے ہیں جو تحریک انصاف ہاری ہے۔ زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد زبیر صاحب ترجمان ہیں میاں صاحب کے، مریم نواز شریف صاحبہ کے، بہت شکریہ، اور چوہدری منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چوہدری صاحب بہت شکریہ۔ سر ذرا بڑی خبر چونکہ آپ ہیں شبلی صاحب، کیا لوگ، یہ جو خان صاحب نے کہا غلطیاں کی، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ، آپ نے کہا ہمارا مقابلہ اپنے ساتھ تھا، جو کہ مجھے لگتا ہے فیکچولی انکریکٹ بات ہے۔ آپ کا مقابلہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کو اپوزیشن نے فیئر اینڈ سکوئر ہرایا۔ اگر آپ ان کے نتائج کیلکولیٹ کریں، میں انڈیپینڈنٹ آپ کے کھاتے میں بھی ڈال دوں، سارے جتنے ووٹ لیے آپ پھر بھی ہار رہے ہیں۔ کیا وجہ ہوئی؟ کیا خان صاحب کو کیا لگ رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ کیا اپنے لوگ خلاف ہو گئے جنہوں نے غلط ٹکٹ بانٹ دیے، یا لوگ آپ ان پاپولر ہو گئے مہنگائی کی وجہ سے؟ دیکھیں، پہلے فیصلہ تو آپ نے دے دی ہے کہ میں غلط تھا، تو سر میں آپ کو، اگر آپ کہیں تو میرا جواب پھر بنتا نہیں ہے۔ سر میں آپ کو اس وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا مردان انڈیپینڈنٹ اور تحریک انصاف کے ملا کے 53,580 ووٹ بنتے ہیں، اور اپوزیشن کے 87,000 ووٹ ہیں۔ میں ذرا صرف آپ کو، اگر آپ نمبر کے، میں آپ کو سارے نمبر بتا دوں گا۔ کل فواد صاحب یہ کہتے تھے، پھر ہمیں پوری ایکسرسائز کروائی آپ نے، جس میں نے انڈیپینڈنس کے بھی ووٹ نکالنے پڑے مجھ کو۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک چیز، کچھ بیسکس کو کلیئر کرنا ہے، بیسکس کلیئر کریں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان انتخابات کے نتائج کو مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ جیتے ہیں نا۔ ہاں، تو جو ہم جیتے تھے تو وہ غلط تھا، اور جو یہ جیتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہماری ساتھ دھاندلی ہو گئی۔ سیاست ہوتی ہے نہیں، سیاست کیا ہے؟ نہیں، مولانا صاحب آپ کو پتا ہے شفاف الیکشن کس کو کہتے تھے؟ 2002 کے الیکشن کو۔ نہیں جی، دیکھیں اب ہم بھی تو سیاست میں ہیں نا، ہم بھی تو سیاست میں ہیں نا۔ تو ایک تو چیز واضح یہ ہو گئی ہے کہ جو ان کا جو یہ نیریٹو چلا رہے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا باقی، کہ جی یہ تو دھاندلی ہوئی ہے اور ان کا مینڈیٹ کیا گیا ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ بی اے گڈ اسپورٹ۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ ہارے تو جی دھاندلی ہو گئی، اور جب آپ جیتے ہیں تو کہیں کہ جی یہ تو ہم نے عوام نے ہمیں سپورٹ کر دی ہے۔ اس طرح کی منافقت نہیں کرنی چاہیے مولانا صاحب کو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی نے ہرایا۔ ویسے آپ سے ایک سوال پوچھوں، مائنڈ نہ کریں، 2018 کے الیکشن فیئر تھے آپ کے خیال میں؟ بالکل فیئر تھے۔ 2013 کے میں فیئر، ایک سیکنڈ، 2013 کے فیئر تھے؟ دیکھیں نہیں تھے، تو اب آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو جس الیکشن میں آپ آ رہے ہیں وہ انفیئر ہے۔
نہیں میں یہ کہتا ہوں, میں ذاتی طور پر میں یہ سمجھ کہ آنیسٹلی بلیو یو می, یہ میں پالیٹکس نہیں کر رہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ سے آپ بھی اگری کریں گے کہ آپ کراچی سے لے کر اور پشاور کیا ٹرائبل ایریاز تک آپ پاپولر تھے, پاپولر ترین تھے, وننگ ووٹ تھا یا نہیں تھا, یہ ہمیں ڈیبیٹ آیا وہ پاپولیرٹی ٹرانسلیٹ ہوئی, اس میں نظر آیا الیکشن کے ریزلٹس میں. اگر یہ بات ہوتی ہے, اگر ہم نے اس طرح ہوتا, ہم جو ہے تو پوری ہمیں کولیشن نہ کرنی پڑتی جس میں کہ ہماری جو لمیٹیشن سوال یہ پاپولر تو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پاپولر ہونے کا آپ پاپولر ہو عمران سکتے خان, ہیں بٹ میں اس پاپولیرٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. وننگ ووٹ عمران خان پاپولر تھے, وننگ ووٹ نہیں تھا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو. دیکھیں پاپولر عمران خان تو 18 سال سے پاپولر ہے, بات میں اس پاپولیرٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں ایز اے ہیرو, ایز اے کرکٹر اینڈ وٹ ایور. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ سمبل آف چینج تھے, سمبل آف چینج ہے, اور پاکستان کے عوام انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب آتے ہیں اس الیکشن پہ جو ہوا ہے. جب میں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا, اس کی بنیادی ایک تو یہ ہے کہ جس ہوم گراؤنڈ جو کہ میرا ہے کوہاٹ, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ذرا آپ کے پاس کیلکولیشنز ہوں گی, آزاد امیدوار نے کتنے ووٹ لیے؟ 26,000 ٹوٹل آزاد امیدواروں نے 32,000. نہیں کوہاٹ کے جو ہمارا شفیع جان کو آپ لے لیں, شفیع اللہ جان 25,793 ووٹ, اراؤنڈ 727,000. پھر جو پی ٹی آئی کا جو آفیشیل کینڈیڈیٹ تھا اس نے کتنے لیے؟ تحریک انصاف 15,000 لیے. تو 15 اور 25 کتنے ہوتے ہیں؟ 41 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 41,000. کتنے پہ مولانا کا کینڈیڈیٹ جیتا؟ 34,000. لیکن اگر آپ پھر اپوزیشن کے بھی ساتھ اکٹھے کر لینا, آپ کے خلاف اپوننٹ ووٹ زیادہ ہے. اپوننٹ ووٹ 6,000 ووٹ نون لیگ کا ہے, 8,000 ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے. ہم جس سسٹم ہے نا اس کے اندر رہ کے آپ بات کریں گے. آپ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو میں یہ لیکن پھر وہ آپ کے حلقے اکیلے کا ہے, اور کسی حلقے میں یہ نہیں. ایک سیکنڈ اور کس حلقے میں؟ آپ مجھے لاچی میں نہیں ایک سیکنڈ, یہ تو کوہاٹ سٹی تھا نا, آپ لاچی میں دیکھیں احسان کے کتنے ووٹ تھے, اور پھر وہ سم تھنگ قریشی کے کتنے تھے, ان کو آپ ملائیں. وہ جیت گیا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ جیت گیا, ہماری پارٹی کا 8,000 ووٹ وہی جیت گیا نا, وہ جیتا ہے, وہ پارٹی کا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ تو میں آپ کو کوہاٹ کے نا آپ کے کوہاٹ کی بات کر رہا ہوں بھائی, لاچی بھی کوہاٹ میں ہی. ہاں ٹھیک ہے نا. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اسی طرح اور جگہوں پہ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں, پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں ہم نے ووٹ, پشاور کا جو میرا اپنے ذاتی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ بالکل ٹھیک نہیں تھا, بالکل ٹھیک نہیں تھا. ہمیں جو ہے دیکھیں اس الیکشن میں ہم نے سبق سیکھے. تو غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے, تو غلطیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن مہنگائی کا بھی آپ کو, مہنگائی کا بھی فیکٹر, وہ بھی افیکٹ ہوا ہوگا, وہ بھی فیکٹر. لیکن دیکھیں نا, مہنگائی تو آپ کہیں کہ بنیر میں مہنگائی نہیں تھی, اور جگہوں پہ جدھر ہم جیتے ادھر مہنگائی نہیں تھی. بنو دو چھوٹی نکالیں. نہیں دیکھیں وہی بات ہے کہ دیکھیں یہ تو ہم تو ایکسپٹ کر رہے ہیں نا. ویسے یہ غلطیاں ہر دفعہ آپ الیکشن کے بعد کہتے ہیں غلط ہو گیا ہے یار, ٹکٹ غلط ہو گیا. ہم تو واحد پارٹی مانتے ہیں. نو وی لرن, وی لرن, بٹ دیکھیں یہ تو ہوتی ہے ہمیشہ, ہر گیم میں آپ کو پتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. دیر از نو پرفیکٹ میچ. بٹ پالیٹکس میں اٹ کاسٹس یو. زبیر صاحب, اس سے پہلے میں وہ زردائی صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی ہے, مریم بی بی کا بھی ہے, بٹ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ آپ دونوں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سپیس کے پی میں نظر نہیں آئی, مولانا صاحب کی سپیس ہے. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہا کہ پارٹی کو کام کرنا پڑے گا, لیکن وائپ آؤٹ ہو گئی ہے تقریباً پی ایم ایل این وہاں سے 2-3 سیٹیں ٹوٹل. نہیں وائپ آؤٹ نہیں ہوئی ہے, بیکاز وہ میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں. آلدو ایٹ دا بگننگ میں کہوں کہ ظاہر سی بات ہے ہم بالکل ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اپنی پرفارمنس سے, لیکن اگر آپ پچھلے 2-3 الیکشنز میں دیکھیں گے تو ہمارا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ ہزارہ ڈویژن ہے, اور ہزارہ میں ہری پور میں صرف الیکشن ہوئے تھے اور وہاں ہم جیتے ہیں. اب جب نیکسٹ فیز ہے اس میں زیادہ تر وہ ہمارے علاقوں میں ہوگا تو اس میں صحیح آئے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ پی ایم ایل این ہیز ناٹ پرفارمڈ ویل. بٹ ہمارے لیے یہ الیکشن سر ہری پور میں ایک جگہ سے تو آپ ہارے ہیں, کیوں امپورٹنٹ جی ہری پور میں جیتے ہیں ہم, جی ٹھیک. بٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو ڈیفیٹ ہے یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے اٹ از دا بگننگ آف دی اینڈ فار پی ٹی آئی, بیکاز اگر آپ اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں, یہ اسی طرح سے ہے کہ انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی اڑ جائے اور پنجاب میں پی ایم ایل این اڑ جائے تو اس کے بعد کیا بچ جائے گا, اور کیا ڈیفینس میں پیش کریں گے. اس کی جو بھی وجوہات تو ہمیشہ الیکشن میں ہارنے کی ہوتی ہیں, اور یہ کاشف یہ ایک کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جی لوکل باڈی کے فرسٹ فیز میں کے پی میں ہار گئے.
پنجاب میں سوائے ایک بائی الیکشن کے تمام رولنگ پارٹی الیکشن ہاری. کراچی میں جو اپنی سیٹ تھی وہاں عبرتناک شکست ہوئی. 6 مین کنٹینڈرز تھے, 6 پارٹیز تھی, اس میں 5ویں پوزیشن پی ٹی آئی کی تھی جو اپنی سیٹ تھی. نوشہرہ میں ہارے. کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں جو جتنے بھی مین تھے, لاہور کینٹ تھا, والٹن تھا, پنڈی کینٹونمنٹ تھا, وہاں ہارے. سو اٹ از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ جی ایک دم سے جھٹکا ملا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. فار اے پارٹی وچ از رولنگ دا کنٹری. سو آپ سر پھر یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ نون لیگ صرف پنجاب اور سینٹرل اور نارتھ پنجاب کی پارٹی ہے. کے پی میں اگر آپ ہاریں گے, ہری پور سے محمد قاسم شاہ صاحب 16,000 ووٹ لے کے الیکشن ہوا تھا. ابھی ساؤتھ پنجاب میں الیکشن ہوا تھا 2018 کے مقابلے میں ہمارا مارجن آف وکٹری سگنیفیکنٹلی بڑھا ہے ادھر بھی ساؤتھ پنجاب. سو لیٹس ناٹ سے کہ یا تو یہ ہے نا کہ ساؤتھ پنجاب میں یہ پچھلے 3 سال وہ مثال ڈسکے کی دے رہے ہیں, پھر سگنیفیکنٹ کہتے ہیں. ہمارا بھی 60,000 سے 94,000 پہ گیا ڈسکا کا ووٹ. اگر آپ فریکشن کی بات نہیں, ابھی ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہے تھے نا, آپ نے کہا نارتھ اور سینٹرل. میں نے کہا ساؤتھ پنجاب میں بھی ہم ہی جیتے نا, اور کون جیتا ہے؟ ساؤتھ پنجاب میں جو بھی الیکشن ہوئے وہ ہم ہی جیت رہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور ہمیں ظاہر سی بات ہے اپنی پرفارمنس کو اور بھی بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, بٹ پلیز انڈرسٹینڈ, لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو, کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن ہو, یا بائی الیکشنز جو پچھلے 1 سال سے ہو رہے ہیں, اگر رولنگ پارٹی سٹنگ گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ جس کی ہے, اگر وہ یہ وعدے کرنے کے باوجود کہ جی ہم یہ گلی محلے کو بھی بنائیں گے, روڈ بھی بنائیں گے, پانی کی لائنیں بھی بچھائیں گے, اور داخلے میں بھی مدد کریں گے, اور لوگوں کے جو دوسرے مسائل ہیں اس کو حل کریں گے, وہ پاور ساری ان کے پاس ہے, اور پھر بھی لوگ جا کے ووٹ ان کو نہیں دے رہے. دس از دا بگیسٹ پوائنٹ کہ حکومت کو بلدیاتی الیکشن خصوصی طور پر اس لیے ووٹ ملتا ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہے سٹنگ گورنمنٹ ہمارے کام کرے گی. لیکن میں ذرا پیپلز پارٹی کا لوں, پھر اس کا جواب دیجیے گا, پھر آگے دوسرے بھی جائیں گے. چودھری صاحب, پیپلز پارٹی ٹریڈیشنلی کے پی میں اچھا کرتی تھی, آپ مایوس ہے اپنی کارکردگی سے جس طرح خیبر پختونخوا کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی کہیں؟ بہت شکریہ کاشف. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات کہ وہاں پہ پی ٹی آئی ہار گئی ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آزاد امیدوار جو ہیں وہ ہمارے تھے تو زیادہ ووٹ لے گئے. عمومی طور پر حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ لوکل باڈیز الیکشن جیتتی ہیں. ان کے پاس وہاں پہ اسپیشل برانچ ہے, ان کے پاس آئی بی ہے, ان کے پاس اپنے وزراء ہیں, ان کے پاس وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, سب سے رپورٹس لی جاتی ہیں اور پھر ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو سب نے ڈیسیو کیا نہیں, ایکچولی انہوں نے خود دھوکہ کھایا عوام سے, چونکہ عوام نے فیصلہ دیا ہے. دوسری بات کہ جہاں پہ کہانی شروع ہوئی تھی وہاں پہ کہانی کا انجام بھی اختتام ہو رہا ہے. سو آپ کا اچھا چلے, لیٹ می ہیئر دس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا بگننگ آف دی اینڈ, یا تحریک انصاف کا اختتامی سفر شروع ہو گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں اس پہ یہی میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات, آپ کا خیال ہے تحریک انصاف یہاں سے باؤنس بیک نہیں کر پائے گی اگر مہنگائی تھوڑی سی مینج ہو جائے یا تھوڑے سے حالات بہتر ہو؟ آپ کا خیال ہے کچھ بھی کر لیں اب یہ باؤنس بیک بالکل بھی نہیں کر پائیں گے. اور ویسے بھی ایسی جو پارٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ ایسے ہی جاتی ہیں. پھر دوسری بات جو امپورٹنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں میں پہلے دن سے میرا ویو ہے کہ افغانستان کا جو ایشو ہے اس کے امپیکٹس آئیں گے تو سب سے پہلے کہاں پہ آئیں گے؟ سب سے پہلے وہ پشتون سپیکنگ. نہیں لیکن سر اگر آپ یہ نتائج اس کی بات کریں, میں معافی چاہتا ہوں, میری بڑی تفصیلی گفتگو این پی والوں سے بھی ہوئی, ہر ایک سے, کہ یہ الیکشن جے یو آئی ایف کے ووٹس پیپل ور ایکسپیکٹنگ, بٹ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لوگوں نے پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو ووٹ ڈالنے سے بہتر جے یو آئی ایف کو ووٹ ڈالنا بہتر سمجھا. لک ایٹ اٹ دیٹ وے. اس کو آپ کے پی, آپ اس کو افغانستان سے جوڑ رہے ہیں, میرا خیال ہے لوگ کو آپ دونوں سے خوش نہیں تھے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں پاکستان کے اندر جب طالبان کی وہاں پہ قبضہ ہوا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر عمومی طور پر سرویز اٹھا کر دیکھ لیں کہ کتنے % لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا, خود گورنمنٹ سے لے کر کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا. لیکن ایکچولی جو سکول آف تھاٹ ہے طالبان کا وہ دیوبند سکول آف تھاٹ ہے اور مولانا کا بھی سیم سکول آف تھاٹ ہے. سو الٹیمیٹلی جو اس کے نتیجے کے طور پر اثرات ہونے ہیں, ابھی میرا خیال ہے, میرا یہ فرم ویو ہے کہ اس کے امپیکٹس جو ہیں, ابھی اگر آپ بلوچستان کے اندر الیکشن کرائیں گے تو جو پشتون بیلٹ ہے
اس کے اندر ابھی بھی اس کے اثرات ہوں گے. کل کو افغانستان کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے, میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ طالبان ہیں. آئیں گے تو پاکستان میں رائٹ ونگ گورنمنٹ آ جائے گی. جی بالکل, اس سے پہلے 2002 میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کا خیال ہے وہ فیئر اور الیکشن کس تھا, طرح ایک ٹھیک طریقے سے sweep ہوئے تھے. مولانا صاحب کی حکومت بنائی گئی تھی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک طریقے سے بات بنائی کریں نا, گئی تھی, یا میں تو یہ کہ کہہ رہا فیئر ہوں کہ الیکشن تھا, ٹھیک گورنمنٹ بنی تھی, پھر تو میں مانوں آپ کی بات. میری بات تو سن لے نا, میری بات سن لے. یہ فیکٹر ہے اور ایک میجر فیکٹر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں انہوں نے بھی کہیں کوئی فیصلہ کر لیا ہے. دوسری بات. تیسری بات, ہاں ایک سیکنڈ, یہاں پہ بھی رک جائیں, یہاں پہ بھی رک جائیں, ایک سیکنڈ آگے نہیں جانا, تیسری بات پہ نہیں جانا, پہلے دوسری بات پہ کس نے فیصلہ کیا اور کیا فیصلہ کیا؟ کیا فیصلہ یہ ہوا کہ کے پی یہی فیصلہ ہوا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کے پی جے یو آئی ایف کو دینے کا فیصلہ کر لیا, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں؟ اچھا نہیں, میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا, آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں سمجھائیں مجھ کو, میں سمجھنا چاہتا ہوں. اس کے امپیکٹس جو ہیں ایک طرف وہ ہیں, دوسرے جو وہاں پہ سمجھا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے وہاں کی ریزسٹنس کو روکنا ہے طالبان کی, تو ہمیں ایک ایسے اسکول آف تھاٹ کی ضرورت ہے جو یہاں سے ان سے نیگوشیٹ کر سکے. تو یہ اس لیے اب دیکھیں نا, وہ آئے ہیں, متقی آئے ہیں, وزیر خارجہ آئے ہیں, وزیر خارجہ آئے ہیں, تو وہ گئے مولانا صاحب کو ملنے, سب کے سامنے گئے. ٹھیک, کوئی میں ذرا کوئکلی یہ ادھر سے بھی ویو لے لوں ذرا, آپ کا یہ ویو میں ذرا افغانستان والا, ڈو یو تھنک افغانستان ہیز این امپیکٹ؟ پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں واپس آتا ہوں, اس کا جواب دیجیے گا. پیپلز پارٹی افغانستان کا امپیکٹ ہے الیکشنز پہ؟ دیکھیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہے. یہ ماضی میں دیکھیں, ہم یہ دیکھ چکے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومتوں کو لوگوں نے ڈسٹریڈ کر دیا. پی ایم ایل کی ایم ایم اے, لائک جو مولانا کی جو پارٹی تھی جس نے کہ ایم ایم اے کو ہیڈ کیا تھا, ان کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا اس وقت بھی اور ابھی بھی. اس میں جو کوئی ری انفورس نہیں کر سکے گا, یہ تو جسٹ بیکاز کنٹیگوس ایریا ہے, اور اس میں ساتھ میں افغانستان اور جو پختون ہیں وہ اس کو وہ کر رہے ہیں کہ جی یہ ادھر, وائی وڈ somebody extend the influence of جو ہے ان کا افغانستان کی ایشوز افغانستان کے ہیں, ہمارے ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو قبائلی کہاں الیکشن کی لسٹ لائیے گا جی, آپ کہاں جیتے ہیں تحریک انصاف؟ میں بریک کے بعد بنیر سائڈ پہ جیتے. بنیر سائڈ تو خیر ادھر ہی ہے, بنیر سائڈ تو یہاں پہ آئے گی. ابھی اس کے الیکشن نہیں ہوا ہے نا, جو دوسرا ابھی پتہ لگے گا جب آپ قبائلی بیلٹ میں جائیں گے کہ اس طرف کے الیکشنز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. زبیر صاحب, آپ بھی افغانستان کے الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ اس کے اوپر اثر پڑا؟ دیکھیں, یہ علاقائی جماعتیں ہیں, آپ ان سے میرا نہیں خیال ہے اس کا اثر پڑا ہے. آپ وہ بھی یہ نہیں مانتے اس کا اثر؟ جو نقشہ کھینچا تھا وہ پورے پاکستان کا کھینچا تھا, اور یہ اس کو آپ جس طرح سے بھی دیکھ لیں, بات یہ ہے کہ the ruling party has been decimated, اور ان کے لیے اب وقت آ کے ایکسیپٹ کرنا کہ دو چیزوں کا, ایک تو 2018 میں ان پر مہربانی کی گئی تھی اور وہ مہربانی اب ختم ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مہربانی کرنے کے باوجود جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے وہ اتنی خراب ہے کہ ظاہر سی بات ہے کس طرح سے لوگوں کو زبردستی کہا جائے کہ انہیں کو جا کے ووٹ ڈالا جائے. سو اٹ از دا بگننگ آف دی اینڈ. اور زبیر صاحب ذرا آپ اپنی پرفارمنس پہ ذرا روشنی ڈالیں نا, جو الیکشن میں ہوئی ہے کے پی میں, جو آپ نے جو بالکل آپ کو جو ایک عبرتناک قسم کا آپ کا مقام ہوا ہے, اس کی بات کریں. اور پیپلز پارٹی والے بھی بجائے اس کے کہ اپنے جس الیکشن کی بات ہو رہی ہے بالکل اس کی بات کر لیتے, بالکل اس کی بات کر لیتے شبلی صاحب. سر لیکن ایک اور سوال, تحریک انصاف کر لیتے, اس کی بات کر لیتے. آپ کا خیال ہے ڈیسیمیٹ ہو گئی ہے, زیادہ سٹرونگ لفظ نہیں ہے زبیر صاحب؟ ہاں, پی ایم ایل کے لیے لفظ مناسب ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کمپیٹ کر رہی ہے نیشنل لیول پر پی ٹی آئی کے ساتھ. تو پی ٹی آئی کسی سے بھی ہارتی ہے پنجاب میں تو کرتے ہماری ایک لحاظ سے جیت ہوتی ہے. اور ہمارے تو مولانا صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم میں مراسم اچھے خاصے ہیں. وی آر a coalition partner there, not that electoral alliance. نا آپ کو اپنے حلقے میں سوائے ایک دو حلقوں کے آپ نے ہر جگہ اپنا کینڈیڈیٹ so far the PTI keeps losing. اگر وہ کراچی میں پیپلز پارٹی سے مثال کے طور پر ہار جاتے ہیں بات کرو تو وہ تو ہمارے لیے نا, ان کے نمبر گیمز خراب ہو جاتے ہیں. Agreed, but when you look at numbers, نہ کے پی میں حکومت بنا سکتے ہیں, میں ڈیسیمیٹ کس کو حکومت بنا سکتے ہیں. اگر ان کی ایک سیٹ ہوتی, دو سیٹیں ہوتی, that's decimation. جس طرح کی ان کی ہے, جس طرح کی ان کی ہے. You know, JUIF has become the biggest party, yes, but PTI نمبر 2 ہے. So بہت بڑا ہٹ ہے, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے کہ ڈیسیمیٹ ہوگا, I don't think that's the right term to be used. دیکھیں ایک سیکنڈ, ایک بہت بڑا ڈیمیج ضرور ہے یہ. کاشف دیکھیں, میں تو ہم نے تو مان لی ہے نا جو بھی یہ الیکشنز ہوئے ہیں,
آپ یہ آدھا میچ ہوا ہے بھائی, یہ آدھے گھنٹے کا, بھی آدھے گھنٹے کا میچ رہتا ہے, آپ کیسے ابھی آدھے گھنٹے کے میچ کے اوپر آج کا انالیسس میں اگلے آدھے گھنٹے پہ تو نہیں کروں گا نا, پچھلے آدھے گھنٹے پہ کرنا, تو آدھا گھنٹہ ہار گئے, آپ ہار گئے, اگلا آدھا گھنٹہ آئے گا تو دیکھیں گے. کے پی کی بات ہو رہی ہے نا, KP کی بات کر رہا ہوں. you have to look at it partially. When the next phase happens, then we look at it holistically. Do you make ایک ٹیم کی وہ ختم ہو جائے تو آپ اس پہ کہ جی وہ سر یہ آپ کی سیٹیں ہیں. او سر جی حضور آپ میری بات سنیں, شروع کریں کہ مان لیا پشاور swept by PTI, مردان پی ٹی آئی, چارسدہ پی ٹی آئی, پشاور سارا کے پی. آپ وہ سیٹیں ہارے جو آپ کی ہیں. That's why. Hold on. Don't get excited. I am telling you, آپ کہہ رہی ہیں آدھا الیکشن آپ کے لیے بہت خطرناک ہے. نہیں ہے, دیکھیں ہم پی ٹی آئی کے ہیں نا, ہم پتہ ہے ہم کے پی کے ہیں. میں کہیں پنجاب سے تو نہیں ہوں, یا میں کہیں سندھ سے تو نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کیا وجوہات ہوئی تھی. میں فیل کرتا ہوں میرے لیڈر نے کہا ہے کہ کیا وجوہات ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہے, جب ہمیں یا تو ہوتا نا کہ جی ہم نے ایک اپنے بیسٹ سے بیسٹ جو بھی کینڈیڈیٹس, وہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم مانتے ہیں. وہ پرائم منسٹر صاحب نے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. What we are saying is that don't make any final judgment. ابھی half the match is yet to be played. اور وہ ہمارے ایک بات میں mid analysis ہے, آدھے ہاف کے بعد اگلے ہاف کے بعد دوبارہ کر لیں گے. جی زبیر صاحب میں ایک چیز کہہ رہا تھا, دیکھیں یہ جو ایک بات کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن میں یا پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی تھا, یہ کچھ حد تک یہ صحیح ہے, اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنے سٹرانگ ہولڈز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. لاہور میں آپ کا خیال ہے یا خانے وال میں جب اپلیکیشنز مانگتے ہیں تو ایک سے زیادہ اپلیکیشنز آتی ہیں, اس میں سے 50-60% مان جاتے ہیں, چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. 2-3 کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں, چاہے گجرانوالہ میں الیکشن ہو, چاہے لاہور میں ہو, چاہے پنڈی میں ہو, چاہے اسلام آباد میں ہو. پی ایم ایل این کنفرنٹس دیٹ سچویشن. تو یہ آئندہ بھی ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی. آئی کین امیجن بالکل ہوگی. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ ووٹس جوڑیں گے, دیکھیں پشاور ان کا سب سے بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے. 62,000 پی ٹی جے یو آئی ایف نے لیے, 50,000 پی ٹی آئی نے, 49,000 اے این پی نے, 46,000 پیپلز پارٹی نے. ابھی آپ ذرا اپوزیشن کے کمبائنڈ ووٹس ملا کے دیکھیں اور اس کو 2018 سے موازنہ کریں کہ کہاں سے کہاں آ کے گری ہے پی ٹی آئی, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اور یہ پہلی دفعہ تھوڑا ہو رہا ہے. اب ساؤتھ پنجاب میں ہوا تھا, لاہور میں لڑے ہی نہیں الیکشن, بھاگ گئے. ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, کراچی میں ہار گئے. تو یا تو یہ ہونا کہ پہلی دفعہ ہوا ان کے اسٹرانگ ہولڈ میں. بڑی بات یہ ہے کہ اسٹرانگ ہولڈ میں ہوا ہے. That is why I said this is the beginning of the end for PTI. سو آپ دونوں اپوزیشن کا خیال ہے کہ آپ کا اختتام شروع ہو گیا. بریک کے بعد اس کو ہینڈل کریں, لیکن اس کے بعد پھر زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں, اور ایک مریم نواز صاحبہ کی آڈیو لیک ہوئی ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کا زوال شروع, یہ ہے ان کا خیال. آج میں کسی اخبار کا آرٹیکل بھی پڑھ رہا, یہ ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا, پاکستان ٹوڈے شاید, I don't remember, بٹ اس کا بھی یہی تھا, beginning of the end for تحریک انصاف. I think that is exaggerated. وہ دیکھیں میچ میں اور یا لائف میں جو ہے نا, یہ کوئی اسٹریٹ لائن ہوتی نہیں ہے. I think maybe this is a blessing in disguise for us. مطلب ہے we'll correct course, جو ہم دیکھیں گے, انالائز کریں گے, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم دیکھیں گے, ہم ریویو کریں گے اپنی اسٹریٹجی کو. بیکاز الیکشن جو ہے نا ضروری نہیں ہے, جس طرح آپ نے خود کہا کہ عمران خان سب سے پاپولر ہو, ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری اس میں جو الیکشنیئرنگ میں ہمارے کئی جگہ پہ ہم نے کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کیے, کہیں پہ کینڈیڈیٹس کمزور کھڑے کیے تھے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پارٹی ہیز گون ڈاؤن. پارٹی دیکھیں, پارٹی عمران خان ہے دا لیڈر کی وہ اگر انٹیکٹ ہے, انٹیگریٹی انٹیکٹ ہے, اس کی وہ سب انٹیکٹ ہے, تو انشاءاللہ ہمیں یہ جو جتنے بھی دیکھیں نا, یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, اوورلی سمپلیفائی کرتے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں, یہ ہے لائف از سمپل. اگر آپ کے لیڈر کو ووٹ پڑنا ہوتا, دیکھیں نو بڈیز کو ووٹ ڈالا لوگوں نے جا کے, نو بڈیز کو. آپ نے ٹکٹ دیا کھمبے کو ووٹ ڈالا لوگوں نے 2018 میں جا کے. آج آپ کے خلاف لوگوں نے ووٹ ڈالا. میں یہ کہہ رہا ہوں, جے یو آئی کو ووٹ پڑنے کو اگر آپ اینالائز کریں, مجھے یہ سمجھ آتی ہے لوگوں نے ان دونوں پارٹیوں کو جن کے خلاف آپ نے کیمپین کی 2013 اور 18 کی کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, انہوں نے کہا ان کو ووٹ نہیں ڈالتے, مولانا صاحب کو ووٹ ڈالتے. میننگ آپ کے خلاف ووٹ پڑا ہے. they went for probably the best option available. آپ ساری that is the best option, then God bless this country. Oh, that's besides the point. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو لکھتے ہیں کہ وہ جی ڈاؤن فال, کچھ ہوتی ہیں لوگوں کی خواہشات پہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. آپ دیکھیں گے سیکنڈ پارٹ جب ہو جائے, اس پہ پھر ہم اپنا
एक ओपिनियन, एक होलसम ओपिनियन दे देखिए सकते दो हैं। सीएम्स के ऊपर बड़ी तनकीद हुई आपकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। वन ऑफ देम वाज केपी सीएम, द अदर इज पंजाब। और ये बात भी कही जा रही है कि क्या ये अपॉइंटमेंट्स वजह बन रही हैं पर परवेज खट्टर को आपने बनाया, उसने सब डिलीवर करके दिया, इलेक्शन बोलता है एक सीरियस से डिलीवर करके दिया। इज दैट, ये जो लोग कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं क्या? देखें, ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं और ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सीएम की वजह से पूरी टीम होती है। लाइक हम मिनिस्टर्स हैं, मतलब है खान साहब कप्तान है, हम मिनिस्टर्स हैं, मे बी हमने कोई कैचेस ड्रॉप किए हों, कुछ जो है तो नहीं है, तो इसलिए ये कहना। देखें इस वक्त जो एक चीज बड़ी क्लियर है ना कि जिस हालात में सुन ले आपने कोई आपकी तारीफ करने लगे किसी बात पे, आपसे एग्री करने लगे किसी बात पे। एक चीज बिल्कुल मैं तारीफ करने लगूं और वो तारीफ ये है कि देखिए आप शिबली फराज को एक तरफ खड़ा करें एज अ मिनिस्टर परफॉर्मेंस एंड नॉट एज एन ऑपोजिशन पर्सन। 2018 में नो वन वाज टेस्टेड, ये सब ऑपोजिशन में थे। शिबली फराज आए, उन्होंने एक आज भी एक मंजे पे ज्यादा मैच्योर सियासतदान समझ जाते। वेयर डज शहरियार अफरीदी स्टैंड्स? व्हाई वुड पीपल बी इम्प्रेस्ड एंड गो बैक एंड वोट अपने इलाके में? उसमें मुझे आप सिर्फ वजह बता दें तो प्लीज। अपने लोगों की परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ द टीम दैट इमरान खान हैड पुट इन फ्रंट, वो जब ऑपोजिशन में थे बड़ा आसान था कि जी हम सब लोग उसी हल्के में शिबली फराज का भी वोट, आप एग्री कर रहे हैं? क्या उनका वो कहते हैं एक तरफ शिबली फराज है तो दूसरी तरफ शहरियार अफरीदी है जिसकी वजह से लोग वोट नहीं डालेंगे उसको। बिल्कुल, मतलब मेरी वजह से यही तो समझने की बात है। कहते हैं आप हैं तो बट है तो ये भी उधर से ना, अगर क्वाड में वोट डालना होता तो शिबली साहब की तरफ से डाल देते। वो देखें बात ये है कि हमेशा जो एमएनएज होते हैं, जो एमपीएज होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, लेकिन आई थिंक कि ओवरऑल जो है तो गंडापुर को ले लें यार, ओवरऑल स्कोर है ना उस पर डिपेंड करता है। कल वो टीवी पर एआरवाई पर बैठ के कह रहे थे मैं पैसे नहीं दूंगा इनको जो इलेक्ट होके आए हैं क्योंकि इन्होंने करप्शन की है। अभी क्या मतलब, एक नॉन सीरियस होने की भी एक लिमिट होती है ना। एक मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर बैठ के वसीम बदामी के प्रोग्राम में कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने करप्शन किया, और वसीम बदामी पूछ रहा है कि ये जेईओआई वालों ने कौन सी कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की है। आई मीन इतने नॉनसेंसिकल बातें करने वाले फेडरल मिनिस्टर्स बने बैठे हुए हैं। आप एक्सपेक्ट करें कि लोग जाके दोबारा अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए उनको वोट डालेंगे? दैट इज नॉट हैपनिंग। पूरी टीम होती है, एक दो प्लेयर्स सिर्फ। देखिए ये मेरा ख्याल है ये बात एटलीस्ट इस हद तक इस्टेब्लिश हो गई कि शिकस्त तहरीक इंसाफ की है। ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि इसका आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। लोग वोट डालना चाहते तो अपनी पार्टी को निकल के वोट डाल सकते थे। मसला ये है कि मैं इसके ऊपर मजीद बहस नहीं करना, मैंने आगे भी जाना। वो मरीम साहबा की वो भी ट्वीट वो भी आ गई है। जुबैर साहब अगर बैठे तो मैं उनका फायदा उठाऊंगा, लेकिन पर मैं चौधरी मंजूर साहब अगर ब्रीफली करते हैं क्योंकि जरदारी साहब के बयान की तरफ जाना जो कर रहे हैं। बार बार आपकी पार्टी कह रही है अगली गवर्नमेंट हमारी, अगली गवर्नमेंट हमारी। बिलावल साहब कहते हैं, जरदारी साहब कहते हैं। ये परफॉर्मेंस देखकर मुझे लगता है कि अगली गवर्नमेंट मुश्किल ही है ताड़ी पायन। अच्छा देखिए, एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, मसलन ये रोज सिर्फ ये समझते हैं कि ये मैच है। अभी भी वो बात कर रहे हैं, आप भी कहते हैं मैच है, एक मैच इसकी बुनियाद पे आप कहते हैं तरीके साहब मुक गई, अपने लिए कहते हैं कि हम अभी खड़े नहीं हुए। मेरी गुजारिश अगर वो मुक गए तो तुसी मुक गए हो ना। मेरी गुजारिश तो सुन लेना। मैं इनसे ये कहता हूं कि ये मैच नहीं है। आपके फैसलों से इस मुल्क के 22 करोड़ या 24 करोड़ लोगों की किस्मतें और उनके मुस्तकबिल जुड़े हुए हैं। कल को आप कह दें कि मैच में हार जीत होती रहती है, तो ये नहीं है। आप जो भी आज फैसले करेंगे उसके इंपैक्ट्स हैं। आपने 3.5 साल पिछलों को गालियां दी और आज समझ रहे हैं कि शायद लोग उस पर बिलीव करेंगे। नहीं किया लोगों ने बिलीव। एक बात। दूसरी बात देखें, ये बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही थी शायद वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रेजिस्ट किया है। मसलन DI खान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया है, नौशहरा में रेजिस्ट किया है, बन्नू के अंदर एक तहसील के अंदर पीपल्स पार्टी KP में रेजिस्टेंस पार्टी बन गई है जी। अब आप रेजिस्टेंस पार्टी है नलकों में। नहीं तो पहले हमारी कौन सी को वहां से 50 सीटें हैं? अरे नहीं है नहीं, लेकिन ट्रेडिशनली आप बनाते रहे 2008 में जो हमने लोकल बॉडीज में, जो हमने लोकल बॉडीज के अंदर जहां पे आप इसको ओवरली सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लोगों ने आपको वोट डालने का ऑप्शन था टेबल पर, क्योंकि वो इनको वोट नहीं डाल रहे थे। उन्होंने आपको वोट नहीं डाला। इलेक्शन से 2018 वाले इलेक्शन से जो नताइज अगर आप देखें तो उससे बहुत बेहतर है, उससे बहुत बेहतर है।
ہم چلیں یہ اس کو امپروو خوش کر ہے رہے تو ہیں. رہنے دیں جی. سر ایک سیٹ اگر یہ امپروو کر رہے ہیں تو اس پہ کیا بری بات ہے؟ مطلب ابھی نہ 1.5 سال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا کوئی سیٹ نہ الیکشن ہونے میں سے کچھ ایک ٹائم سیٹ پڑا. بہتر ہے. ہاں. I mean, if that's improvement, next election is نہیں، round the میں یہ corner. نہیں کہہ رہا. میں یہ Even کہہ if رہا they ہوں، go میں down, یہ you کہہ are رہا not ہوں coming کہ up. جہاں That's پہ what it means. ہم تو دیکھیں نا، ہم ہارے ہیں نا سارے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، باقی جگہوں پہ ہارے ہیں. تو جہاں پہ ہم کس جیتے جگہ ہیں جیتے ہیں یا یار، آپ یہ پیپلز بتائیں. پارٹی نے اپنا ووٹ انکریز کیا ہے، وہاں پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اور محنت کی ضرورت ہے اور ہم کریں گے. اچھا سو سوات آپ کے کا اندر خیال ہے جا رہے کہ ہیں، دین آخر کے میں اندر جب آپ جہاں پہ الیکشن سے پیپلز باہر پارٹی نکلیں گے آپ بہتر کہیں دیکھیں پہلے 5,000 لیے تھے اب 8,000 لیے ہم نے ووٹنگ کی. It's all about winning. Nobody remembers number 2. Exactly. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک کسی ہے. جگہ میں- نہیں لکھا میرے پاس کہ نمبر 2 کسی حلقے میں کون تھا. مجھے یہ پتا 21 JUIF جیتی ہے، 14 تحریک انصاف جیتی ہے، 9 انڈیپینڈنٹ ہے، 7 ANP ہے، 3 نون لیگ ہے، 1 پیپلز پارٹی. دس از آل پیپل نو. پیپل ڈونٹ نو نمبر 2 کون ہے اس سارے حلقوں میں. لیکن اب آج ہم یہ زرداری بات صاحب کے ٹھیک بیان ہے. کی طرف بھی میں نے ایک اور بھی یہ بات ٹھیک ہے، آئی ایگری. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آگے نہیں ہے نا سر. بات ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑ دیں اسی پہ. زبیر صاحب ایک ساؤنڈ آپ کو سناتا ہوں، مجھے بتائیں یہ آواز کس کی ہے. ہم نے بہتر perform- چلیں نیکسٹ الیکشن میں دیکھ لیں گے، وہ بھی فیز 2 کا انتظار کریں. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے فیز 2 کا انتظار کریں. نہیں وہ Wait. تو اور ان کا تو 0 سکور ہے. نہیں دیکھیں امپروو بھی ہو سکتا ہے، 1 سے 2 بھی ہو سکتا ہے. ہاں That's 100% That's true. improvement if you That's look at it true. percentage terms. That's true. زبیر صاحب مجھے بتائیے آواز کس کی ہے، سنیے گا. دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے. دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے. زبیر صاحب یہ آواز کس کی ہے؟ مطلب آن دا فیس آف اٹ تو مریم نواز کی لگ رہی ہے، بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اگر آپ دوبارہ سنائیں گے تو میں سنا دیتا ہوں. پہلے first آپ کو time بتا سنتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ، جیو اور دنیا نے ان کی کئی تھئی پھیر دی ہے. آپ ذرا دوبارہ سنیں. دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے. دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے. بھائی تئی پھیر دی جی. یار ایک تو دیکھیں کاشف، میں یہ اس پرٹیکولر ایسپیکٹ کی بھی بات کر رہا ہوں اور اوور آل بات کر رہا ہوں. اگر یہ ایک پرائیویٹ آپ باتیں کون کرتا ہے، یہ آپ مجھے نہیں پتا کس نے ٹیپ کیا ہے کیا کیا ہے. اس طرح سے اگر یہ وائس نوٹ لگ رہا ہے، ہے، بہت سی باتیں کرتے یہ ہیں. وائس نوٹ لگ رہا ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے میڈیا مینج کیا ہے اور 2 چینلز کا نام لے کے کہتے ہیں انہوں نے ان کی ایسی تیسی کر دی. ایزی وے آف پوٹنگ اٹ. مسئلہ یہ میڈیا مینج کرتے میڈیا ہیں. مینج سے کیا مطلب ہے؟ میڈیا مینج آپ کا خیال ہے کوئی خرابی نہیں میڈیا مینج. خود مان بھی لیا انہوں نے اس کا، نہیں، پہلے والی میڈیا کا تو خود مان لیا تھا. ایک سیکنڈ، اگر مجھے ٹاسک دیا جاتا ہے کہ میڈیا کو مینج کرنا ہے، از اٹ اے رانگ آبجیکٹو ٹو بی گیون کہ جی مجھے اسائن کیا گیا میڈیا کو مینج کرنا ہے یا اسپیسیفک چینلز کو مینج کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پسٹل رکھ کے میں مینج کرواؤں گا ان سے. کس طرح کریں مینج کرنے کے تو بہت سی مجھے بتائیں 2 positive طریقے. چلیں interpretation مجھے ہوتی 2 ہے. طریقے بتائیں ذرا. کیا بھائی ایک سیکنڈ، میں 2013 میں مثال کے طور پر مجھے یہ کہا گیا، اور یہ ریالٹی ہے کہ آپ سلمان اقبال صاحب سے ملیں اور ان سے یہ اپنے جو ان کے گلے شکوے ہیں، اپنے گلے شکوے ان کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو امپروو کریں، مینج کریں. اے آر وائی کے ساتھ ہماری پھر مینج ہوا اے آر وائی. تو مینج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ہمیں ریپرزنٹیشن پراپر ملنی چاہیے، ہمارا ویو پوائنٹ آنا چاہیے. سر آپ کو ایک بات اور یاد کرا دوں، اس وقت 2 لوگوں کا بائیکاٹ تھا اے آر وائی پر مسلم لیگ ان کی طرف سے. جی آپ کا بھی تھا. جی میں اس میں ایک سے ایک مجھے یاد ہے اور وہ برقرار رہا. مسئلہ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت میں فرسٹ ٹائم آپ سے اس میری پہلی دفعہ بات ہوئی تھی. تقریباً ہماری میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب آپ کو مینج میں نے آپ کو، اچھا آپ نے بڑا اچھا یاد دلایا، میں نے آپ کو کوئی ڈرایا دھمکایا تھا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. آپ کی بات سنی اور میں نے کہا آپ کے بڑے لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں. اور میں آپ کو ایک اور واقعہ یاد کراتا ہوں. ایک میٹنگ میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں الیکشن سے پہلے کی بات ہے. کسی دوست نے ہمارے میاں صاحب کسی جگہ جانا تھا اور میاں صاحب نہیں جا پائے اس جگہ، تو میڈیا سیل میں چلے گئے. تو کسی نے وہاں بیٹھے ہوئے کہا کہ سر یہ ایئر وائی کا اور کاشف بازی کا بائیکاٹ ختم کریں. تو وہاں پہ حمزہ شہباز صاحب بیٹھے ہوئے کہا دس از دا ٹائم ٹو ٹیچ ہم اے لیسن. بالکل یہ ختم نہیں ہوگا اور ان کو اس ٹائم پہ لیسن سکھانا. یہ کانورسیشن یاد ہے آپ؟ مجھے پتہ نہیں آپ وہاں موجود تھے یا نہیں موجود تھے. آئی ایم پریٹی شیور اگر میڈیا کا ایسے تھے موجود ہوں گے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا وہ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. حمزہ شہباز نے کبھی ایسی بات ایٹ لیسٹ مجھے تو بالکل نہ یاد ہے نہ میں نے سنی تھی. لیکن اے آر وائی کے حوالے سے بالکل میاں صاحب کے مجھے میڈیا مینج کرنے کا طریقہ بتائیں. آپ کو میڈیا مینج کرنا پڑا تو کیا کریں گے؟ منتیں ترلے کر کے کریں گے، پیسے لگا کے کریں گے، دھمکی لگا کے کریں گے؟
اگر اگلوں کی ایسی تیسی کرنی ہو ریلیشن شپ سے کروں گا, اٹ مینس کہ یو ہیو ٹو بی ود دا مین پیپل ہو آر ریسپانسبل, چاہے وہ کاشف عباسی ہے, ارشد شریف ہے, آپ کے پروڈیوسرز ہیں, اونرز ہیں, ہر ایک کے ساتھ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو. ابھی بھی کیا ہوتا ہے, پوائنٹ آف ویو کے لیے تو آپ بیٹھے یہاں پہ, میں کہہ رہا ہوں مینج کیسے کریں گے اس کو. دیا تھا اور میں نے اس کے بعد بیان دیا تھا, میں کہتا ہوں آپ مسلم کو یاد ہے لیگ لاسٹ ون ڈے میں وہ گئی کے پی سی, اب آپ نے یہ ویو چینج کرانا ہے میرا, وہ کیسے کرائیں گے آپ چینج؟ نہیں میں بتا رہا ہوں نا, ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو لائیو ایگزام. لاسٹ منڈے آپ کو یاد ہے کہ شاہد خاقان عباسی کا بیان آیا تھا پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ کون ہوگا امیدوار. میں آپ کے پروگرام میں بھی آیا تھا, اس کے بعد میں شاہ زیب کے پروگرام میں بھی تھا. تو میں نے جب جیو پر ہیڈ لائن سنی تھی تو the first thing that I did was to call the Jio relevant person and I said آپ غلط ہیڈ لائن چلا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی ایسی تیسی پھروانی ہو, مطلب پیپلز پارٹی کی یا نون کی ایسی تیسی پھروانی, پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی, تو آپ خالی مینجمنٹ کو فون کریں گے اور کہیں گے سر زبیر صاحب آپ نے فون کر دیا, ہم ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں پھر, یا اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے؟ I think ہر پارٹی میں کسی کو مینج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اس میں کوئی فیسسٹ اقدامات کی نہیں میں بات کر رہا ہوں. چوہدری صاحب آپ ہی میڈیا کو کریم سے قائرہ صاحب کے رن کرتے رہے, میڈیا مینج کرنے کا طریقہ بتائیں مجھے کیا ہوتا ہے سر؟ میں چوہدری صاحب سے ہی پوچھ رہا ہوں. اچھا کاشف آپ مجھے جانتے ہیں, اگر مجھے کہا جائے کہ مینج کرنے کے لیے تو میں کوئی ڈرا دھمکا کے آپ کو کر رہا تھا. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانی ٹیپ سے اگر جوڑ کے سنے تو پتا چلے گا کہ آپ فنڈز دے کر یا میڈیا کو مینج کرتے ہیں اور فنڈز دے کے آپ ان سے ایسی تیسی پھرواتے ہیں. چوہدری ہمارے پاس کون سا مریم نواز نے غلط کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں ٹھیک کہا نا, میں تو کم کہہ رہا ہوں, میں کہا اچھی بات ہے, مانے سر یہ مانا کریں کہ ہم میڈیا مینج کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میری بات تو سن لینا, کیا مینج کیا ہے, میری بات سن لیں, کیا ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, ٹیکس کے نوٹسز بھجوا دیے ہیں, کسی کو اندر بند کروا دیا ہے, اٹھوا دیا ہے متی اللہ جان کی طرح, یاسر کی طرح پٹائی کروا دی ہے, اور آج تک 6-8 مہینے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں آپ ایف آئی آر کراتے ہیں, پہلے تو دہشت گردی کی ایف آئی آر کراتے ہیں آپ لوگ, دہشت گردی کی ایف آئی آر کراتے ہیں آپ لوگ. کاشف میں ایک سیکنڈ دیکھیں, میں چینل مالکان پہ کراتے ہیں, ڈائریکٹر نیوزوں پہ کراتے ہیں, بیورو چیز پہ کراتے ہیں, ٹی وی پروگرام اینکرز پہ کراتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک 24 گھنٹے میں سے 23.5 گھنٹے عمران خان کو پروموٹ کرتے ہیں. I would like to give my input on this because you know I have remained information minister. Quickly 30 second break لینا. Information minister میں رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے لمین جتنے بھی چینلز ہیں, بلکہ ہم نے جو پیسے دیے سب کو آؤٹ اسٹینڈنگ پیسے دیے, آپ کو ہٹا بھی تو کیا تھا, سر آپ کو ہٹا بھی دیا تھا نا, اسی وجہ سے کوئی بتائے کہ آپ کو مینج نہیں کرنا آ رہا تھا. سو یو نو یہ بات نہ کریں کہ مینج کیا ہے, آپ کو پھر کیوں ہٹایا ہے؟ نہیں ہٹایا کیا, میں نے خود, اٹس 1 year ٹرم, آپ کو پتا ہے 1 year ٹرم ہوتی ہے, منسٹر انفارمیشن زیادہ سسٹین نہیں کر سکتا. میں ذرا چوہدری صاحب کا ویو لے لوں, میں نے بریک پہ جانا ہے. ارشد شریف صاحب کے گھر پولیس بھیجی گئی تھی, ایف آئی آر کاٹی گئی اے آر وائی کی مینجمنٹ پر, دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹی ہے. جی کاشف عباسی صاحب, المیہ یہ ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے, یہی ہوتا ہے. اب المیہ اس ملک کا یہ ہے, میں مانتا ہوں یہ ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں مان کے اگر ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے, ایک چینل اگر ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ آؤٹ رائٹلی غلط ہو ٹھیک ہو اس کے ساتھ کھڑا ہے. دوسرا چینل اگر دوسری پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے تو آؤٹ رائٹلی کھڑا ہے, غلط ہو صحیح ہو جو مرضی ہو اس نے اس کو سپورٹ کرنا. کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اینگلنگ کیا ہوتی ہے, پیکیجز کیا ہوتے ہیں نیوز کے, کوسچنز کیا ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا. میں نے کب کہا یہ نہیں ہوتا پاکستان میں, میں نے کب کہا یہ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے. تو پھر اس میں مینجمنٹ ہے, ہمیں نہیں کرنی آتی, ان دونوں پارٹیوں کو کرنی آتی, تو نہیں کرنی آتی, وہ کر رہے ہیں. ہماری صاحب خدا لوازہ تاڑے کو ہوندی کوئی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی کے خلاف رہا ہے میڈیا, نہیں مینجمنٹ. سر میڈیا, اگر یہ آپ ٹیلی ویژن میڈیا کی بات کریں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جس وقت آپ کی پارٹی آئی, اب ٹیلی ویژن میڈیا میجورٹی لوگ پرو پیپلز پارٹی تھے, میجورٹی لوگ پرو پیپلز پارٹی تھے. یہ آپ کو سوچنا پڑے گا وہ آپ کے خلاف کیوں ہوئے ہیں. صاحب سے لے کر آج تک یہ پیپلز پارٹی بیٹھی ہے آپ کے سامنے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر بھٹو صاحب کی ذات پہ میڈیا نے جو کچھ کہا ہے, وہاں سے لے کر اتنے سے لے کر اتنے تک پیپلز پارٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے. وہ آپ کو پہلے سوچنا پڑے گا, یہ پیپلز پارٹی والے جو تھے, یہ آپ کی جو پارٹی غائب ہوئی ہے پنجاب اور کے پی سے کیوں گئی ہے, ایس گلتے زور پاؤ. دوسرا زرداری صاحب کا ایک بیان ہے, وہ بھی سن لیں. مجھے واپس آ کے اس پہ بیان دینا, مجھے اس کے تھوڑا ایکسپلین کرنا. ہاں وہ تاڑے مسئلہ جی, وہ بالکل آئی گری. زرداری صاحب نے کیا کہا تھا سنیں. اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں, ہم کوئی طریقہ بنائیں, کوئی فارمولا بنائیں,
मैंने कहा सर फॉर्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फॉर्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है, इसी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात। ब्रेक के बाद चौधरी साहब एक्सप्लेन करें कि अब क्या कह रहे हैं वो आपसे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, फिर जरदारी साहब को अप्रोच किया गया है, जा रहा है कि आप को फॉर्मूला बनाए। फॉर्मूला क्या बनाएंगे फिर? बस कोई अगर उन्होंने कहा है तो उनसे कहा गया होगा, लेकिन उन्होंने आगे से जो कह दिया कि नहीं, इन फार्मूलों ने बेड़ा गर्क किया है। और ये हुकूमत भी तो एक फार्मूला। और आप पे तो इल्जाम ही सारे ये लगाते हैं नौजुबिल्लाह के पीपल्स पार्टी डील करने जा रही है, तो इसका मतलब ही तो सारा गलत होगा जरदारी साहब के बयान से। तो डील इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर ओपन आकर बात कर दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं डील कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो फार्मूलों के जरिए रास्ते रोके गए। कभी आईजीआई बन गई, वो भी एक फार्मूला था। कभी 90 के इलेक्शन में वो असर खान केस आज तक पड़ा है, वो भी एक फार्मूला था। कभी कोई फार्मूला, कभी कोई 2002 के अंदर एक फार्मूला था। तो ये फार्मूलों से बाहर निकले, जो लोग फैसला करते हैं और लोगों को करने दें। मेरी बात ठीक है 100%, लेकिन अगर इनसे राब्ता किया जा रहा है, क्या हर्ज? राब्ता किया जा रहा है, इसका मतलब आप के खिलाफ ही राब्ता हो रहा है ना कि कोई फार्मूला बनाए। मुझे आप ये बताएं कि देखें पीपल्स पार्टी की, अगेन एज यू सेड कि वी हैव अ नॉस्टैल्जिक एसोसिएशन विद पीपल्स पार्टी, ठीक है ना। अब हमें दुख होता है, लेकिन ये फैक्ट है कि इन्होंने वो भुट्टो की पार्टी से क्या बना दी है कि उसको एक रीजनल सी पार्टी बना दी है। चौधरी मंजूर जैसे या कायरा जैसे ये वो लोग हैं जो कि उसमें थे, लेकिन अभी भी ये पता नहीं क्या इनको मोटिवेट करता है, बिकॉज में पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं है, ना नाम है, ना कुछ है, ना काम है, ना वो आइडियोलॉजी है। अभी जो है तो ये बात कर रहे थे जी, बड़े खुश हैं मौलाना फजल रहमान जीता है ना, एक लिबरल पार्टी है, ठीक है। उधर जुबैर साहब इस पे खुश हो रहे हैं कि जी हमारे इत्तेहादी हैं, जैसे कि वो कोई अपना रिश्तेदार। वो तो खैर राइट विंग पार्टी है, वो तो इकट्ठा हो, वही तो बात है ना। लेकिन मुसीबत उस टाइम पड़ेगी जब पंजाब में इधर से टीएलपी आएगी, उधर से मौलाना साहब आएंगे ना, फिर पूछेंगे पॉइंट कितने जा रहे हैं। जुबैर साहब क्विकली 20 सेकंड्स टू यू सर, क्या इसका मतलब, इसको ट्रांसलेट करें जरदारी साहब के बयान। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड के हु इज मोर राइट विंगर, JUIF या PTI, क्योंकि इमरान खान एज अ लीडर तो मेरा ख्याल है उनसे बड़ा प्रो तालिबान सपोर्टर कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, और कंसिस्टेंटली। और सर इस बयान को 5 सेकंड में ट्रांसलेट कर दें। गवर्नमेंट से बस हो गई किसी की जी? मैं कहा इसको ट्रांसलेट कर देते इस बयान को, लेकिन मैं ही कर देता हूं। लगता है उन्होंने बस हो गई है इस बयान से, तो ये लगता है कि वो कहते हैं कि जनाब को फॉर्मूला बनाए, इनसे जान छुड़ाए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।